نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، گزشتہ درس ہمارا سورہ ہود کے آخر تک ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ ایک یہی واقعہ ہے جو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس کے شان نزول میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی واقعہ مکمل سنایا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی۔ ایک شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اہل مکہ یہود کے پاس گئے اور ان سے سوالات پوچھے، ایسے سوال بتاؤ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں اور ذرا مشکل سوال ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پوچھو کہ یعقوب علیہ السلام کا خاندان کنعان سے مصر کیسے منتقل ہوا۔ اس پر سورہ یوسف نازل ہوئی۔ بارکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص فرمایا ہے، بہت ہی عمدہ بیان ہے سورہ یوسف میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے سوال کیا، مل کریم و یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کریم کون ہے، عزت دار کون ہے؟ تو آپ دیکھیں جی، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ فرماتے کہ میں ہوں، جواب درست تھا یا غلط تھا؟ 100% درست تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کون کریم ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام نہیں لیا، بلکہ آپ نے فرمایا کریم یوسف علیہ السلام ہے۔ کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، خود بھی کریم ہے، باپ بھی کریم ہے، دادا بھی کریم ہے، پردادا بھی کریم ہے، سارے اللہ کے انبیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بڑی عبرتیں اور بڑی نصیحتیں اپنے اندر سموئے ہوئی ہے۔ سرین فرماتے ہیں ایک تو اس واقعے میں ایک ایک لمحے سے، ایک ایک حصے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، چاہے کتنی تدبیریں کیوں نہ کر لے۔ جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، دنیا والوں کی تدبیریں اللہ کے فیصلے اور تقدیر کو ٹال نہیں سکتی۔ ایک اس واقعے سے یہ ثابت ہوگا، عزت انسان کو حاصل کرنی ہو تو اپنے کردار کو صاف رکھنا چاہیے۔ جس کا کردار صاف ہوگا وہ عزتیں پائے گا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوگا، حسد دونوں جہانوں کی ذلت کی کنجی ہے۔ حسد دونوں جہانوں کی ذلت کی کنجی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ ہر غیب اور پردے کو جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حالات میں سے 15 حالتیں ہیں جو اس سورہ میں بیان ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ مختصر ہم بیان کریں گے اور سنیں گے، آپ توجہ فرمائیے گا۔ پہلی حالت ابتدا سے ہوئی جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب آیا۔ انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، میں نے دیکھا رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کی بجائے حضرت یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی، تعبیر کی بجائے تدبیر بتائی کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، کہیں وہ تیرے خلاف کوئی چال نہ چلے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اس خواب میں یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی بشارت دی گئی ہے عزتوں کی، اور اگر یہ بھائیوں کو پتہ چل گیا تو کہیں ان کے دل میں حسد نہ پیدا ہو جائے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدبیر تھی، لیکن پھر اللہ کی تقدیر غالب آئی، بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو ہی گیا۔ کہنے لگے یوسف کے ساتھ بابا زیادہ محبت کرتے ہیں، کیوں نہ ہم یوسف کو قتل کر ڈالیں۔ حسد اتنی بری بیماری ہے، انسان کو قتل پر تیار کر دیتی ہے۔ ایک بھائی نے کہا نہیں قتل نہیں کرتے، بلکہ یوسف کو کسی گمنام کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلے والا اٹھا لے گا، کم از کم ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی اور قتل کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ چنانچہ اسی پر اتفاق ہوا کہ چلو قتل نہیں کرتے، کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ مشورہ کر کے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس
یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، بابا جی کیا وجہ ہے کہ آپ ہمارا اعتبار کیوں نہیں کرتے یوسف کے بارے میں؟ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، کھیل کود کر آئے گا اور جنگل کے میوے شیوے کھائے گا تو صحت اچھی ہو جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اور وجہ تو کوئی نہیں ہے، بس ڈر یہ ہے کہ چھوٹا ہے، کہیں کوئی بھیڑیا وغیرہ نہ کھا جائے۔ کہا جی ہمارے ہوتے یہ بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے اعتبار کر لیا، کیونکہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھیجنے پر آمادگی کا اظہار کر لیا۔ اگلے دن جناب یوسف کو ساتھ لے کر بھائی چلے گئے اور اپنے مشورے کے مطابق یوسف کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، رات گئے عشاء کے وقت گھر تاخیر سے آئے اور روتے ہوئے آئے، اور آ کر حال کر دی کہ بابا جی بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، ہم نے کہا چلو تھوڑی دیر دوڑ لگاتے ہیں، یوسف چونکہ چھوٹا تھا اس کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا اور ہم دوڑ میں تھوڑا آگے ہی نکل گئے۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آ گیا اور اس بھیڑیے نے بڑی سمجھداری والا کام کیا کہ کرتا اتار لیا اور اندر سے یوسف کو نکال کر کھا گیا۔ یہ دیکھو کرتا جی، اس کے اوپر خون ہے اور یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ سارا انہوں نے اپنی طرف سے بنایا، بھیڑیا نے یوسف کو کھا لیا تو کرتے پہ خراش کیوں نہیں آئی؟ کہنے لگے سمجھ تو میں گیا ہوں، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے ایک چال چلی ہے، لیکن فصبر جمیل، میں اللہ کا نبی ہوں، بجائے اس کے کہ واویلا اور شور کروں میں صبر کروں گا، اور صبر بھی جمیل، بہت اچھا صبر کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر جمیل یہ ہوتا ہے کہ جو ہی دکھ پہنچے بندہ اس وقت صبر کرے، رو دھو کے شور شرابے کر کے آخر میں تو سارے ہی صبر کر لیتے ہیں نا، صبر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ صبر جمیل وہ ہوتا ہے صدمہ پہنچے اور بندہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ساتھ ہی فرمایا واللہ المستعان، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو اس ساری واقعے پر میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ جی معلوم ہوا جھوٹا خون لگا کر آنسو بہانا یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ سمجھے ترلائی والوں کو بڑا تجربہ ہے اس مسئلے کا کہ جناب حال دعائی مچا دینا اور حال کر دینا اور اوپر سے رونا، یہ ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خود ہی پھینکا اور خود ہی پھر حال کرتے ہوئے آگے جناب بڑا نقصان ہوا۔ ہمارے رامڑی میں ہمارے ڈاکٹر صاحب دوست ہیں، یہ پکر سے آگے کچے کا علاقہ اس کو کہتے ہیں، کچے کے علاقے کی وہ بات سناتے ہیں کہ چوک میں جیسے مزدور وغیرہ بیٹھتے ہیں، ہمارے بھائی مزدوری کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ ان کے پاس آیا۔ ان مزدوروں میں ایک مزدور ماشاءاللہ خوبصورت گورے چٹے رنگ کا تھا۔ اس کو کہنے لگا بھائی کل اگر تجھے مزدوری ہم دیں۔ اس نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، ہم تو بیٹھے مزدوری کے لیے، کتنی مزدوری لیتے ہو؟ وہ تھوڑا پرانا زمانہ تھا، 100-150 روپے کی مزدوری ہوتی تھی۔ اس نے بتایا 100 روپیہ۔ اس نے کہا 100 کو چھوڑ تجھے ہم پورا 1000 روپیہ دیں گے۔ اس نے کہا جی واہ، اور کیا چاہیے؟ کام کیا ہے؟ اس نے کہا کام یہ ہے کہ تجھے عربی جبہ پہنائیں گے، اونٹ پر تو نے بیٹھ کر آنا ہے، اور تجھ سے آگے سوال کریں گے کہ کہاں سے آ رہا ہے، تو نے کہنا میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہا ہوں؟ اچھا کیا دیکھا تو نے وہاں؟ تو نے کہنا بس میں نے لاشیں دیکھی ہیں، سر ادھر پڑے تھے، دھڑ ادھر پڑے تھے، اور یہ وہ، بس تیری ڈیوٹی پوری، تیرا 1000 روپیہ کھرا، بس اس کے بعد آگے ہم خود سنبھال لیں گے کہ کیا کہنا ہے اور لوگوں کو کس طرح رلانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں جناب، 1000 روپے میں سفید جوڑا بھی بندہ پہنے اور جناب اونٹ پر بیٹھ کے بھی ہے تو اور کیا چاہیے؟ ہم تو 100 روپے کے لیے سارے دن ٹوکری اٹھاتے ہیں۔ زبردست ہو گیا جی۔ وہ دوسرے دن جناب جبہ پہن کے اونٹ پر بیٹھ کے آ گیا، سیدھا سادہ بیچارہ مسلمان۔ اب جناب وہ جب پہنچا نا وہاں جہاں پہ یہ ساری واردات ڈالنی تھی، واردات والی جگہ پہ جب پہنچا نا تو آگے صاحب نے بڑے انداز کے ساتھ اس سے پوچھا۔ اب جواب تو اس کو یاد کروایا تھا، سوال نہیں بتایا تھا کہ کس طرح کریں گے نا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ویسے پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا۔ اس آقا مسافرہ واسطہ ہی تینوں اللہ پاک دا تے واسطہ ہی تینوں پنجا تنہ دا تے واسطہ ہی تینوں بی بی پاک دی پاک سانک دا، سچ سچ دسا کتھوں آ رہے ہیں؟ وہ بیچارے جس نے اتنے واسطے سنے تو ہن ڈر گئے۔ اس آقا اتنے جھوٹ بولا تو بڑا گناہگار ہو سن۔ اس آقا جی سچی گل ہے کھ بھی نہیں ویکھا میں،
میں 1000 روپے دے چکر چاہاں تو چل انہوں سے 1000 روپے جھوٹ سے اتنا بڑا نہ بلواؤ، اللہ کا نام لے کے نہ بلواؤ، انہوں کو جنیا ساری فلم ہی ساڑ کے رکھ دی ہے، سارا مسئلہ ہی تو نے خراب کر دیا۔ تو یہ جھوٹے رولانے کے واقعات جن کی کوئی اصل نہ ہو یہ چلتا رہتا ہے۔ بہرکیف حضرت نے فرمایا تم نے واقعہ تو ایک گھڑ لیا ہے لیکن میں حال نہیں کروں گا، فصبر جمیل۔ دیکھو جی اگر آپ غور کریں وقت مختصر ہوتا ہے، خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں نا جی، اسلام سے پہلے دکھ کے وقت ماتم ہوتا تھا اور خوشی کے وقت جشن ہوتا تھا۔ یہ جشن اور ماتم یہ اسلام کی ڈکشنری کے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اسلام نے جشن کی جگہ پہ شکر دیا ہے اور ماتم کی جگہ پہ صبر دیا ہے۔ صبر اور شکر یہ اسلام کے الفاظ ہیں، یہ والے اسلام کے الفاظ نہیں جو ہم نے سمجھے ہیں۔ بہرکیف ادھر قافلے والے آئے، انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا اور جناب ڈول باہر نکل آیا اور ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے۔ وہ خوش ہو گئے کہ جناب مفت میں ایک لڑکا مل گیا ہے، اس کو ہم جا کر بیچ دیں گے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو قافلے والے لے گئے اور جا کر مصر میں بیچ دیا۔ یہ تو واقعہ قرآن مجید کا چل رہا ہے، ساتھ دو گپے بھی سن لیں۔ گپے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآنی واقعہ نہیں ہے عوام میں مشہور ہیں۔ دو گپیں جی۔ پہلی گپ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچی نا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گئے، وہ پھر جنگل گئے، انہوں نے بھیڑیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا تسا کھادا ہے میرا یوسف؟ بھیڑیاں کو آکھیا اساں جو یوسف کھادا ہوئے نا تو اللہ اساں 14ویں صدی دے مولویوں وچوں اٹھائے۔ گپ سنی ہے نہیں سنی آپ نے؟ سنی ہے نا؟ بندہ کوئی بڑا خطرناک ہے اور مولویوں کا بڑا دشمن ہے جسے گپ بنائی ہے، سمجھ آئی؟ بالکل یہ جھوٹ ہے اور گپ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری گپ بھی آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ جب یوسف علیہ السلام گئے نا مصر میں اور لوگ خریدار آئے، ایک بڈھی اٹی لے کے آئی۔ یہ گل بھی سنی ہے نہیں سنی؟ سنی ہے نا؟ بڈھی اٹی لے کے آئی، کہ پوچھے تو کیوں اٹی لے کے جا رہی؟ اس اٹی دا بلا یوسف مل سی؟ اس آکا میں قیامت والے دیہڑے یوسف دے خریدار ہونی چاہیے۔ ہاں لوگ آکا سبحان اللہ جی، یہ بھی میری گپ ہے۔ یہ بھی کیا ہے بھائی؟ پہلی بات تو یہ ہے اس وقت قافلے والوں نے کنویں سے نکالا تھا، کس کو کیا پتا تھا کہ یہ یوسف ہے؟ اس وقت کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ عظیم باپ کا بیٹا ہے؟ اور دوسری بات کہ قیامت والے دن یوسف کے خریداروں میں اٹھنا چاہتے ہو، یہ یوسف کا خریدار بننا کوئی ثواب کا کام ہے؟ اللہ کے نبی کو اٹی کے بدلے میں خرید رہی ہے، تیرے تو پھینٹی پڑنی چاہیے، مار پڑنی چاہیے، بڑا چنگا کام کیتا ہے۔ یہ کون سا کام اچھا ہے کہ جناب قیامت والے دن یہ ہونا چاہیے؟ یہ ساری گپیں ہیں۔ برکت آگے چلیں جی۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں بہت لوگوں نے کہانیاں بنائی ہیں، مثالیں بہت لگائے ہیں، اس لیے آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں کہ قرآن کیا بیان کرتا ہے، وہی واقعہ درست ہے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب سناتے تھے کہ ایک مولوی صاحب پڑھ کے گھر آئے تو دادی اماں پوچھے پتر قرآن پڑھے؟ اس کا جی پڑھا۔ اس کا پھر میں نے واقعہ سنا جڑا مولوی یعقوب دی دھیاں کتی کھا گئی ہے نا، وہ واقعہ میں نے سنا۔ ساکھا نہیں یہ تو کوئی واقعی کوئی نہیں قرآن مولوی یعقوب دی دھیاں کتی کھا گئی ہوئے، قرآن ہے نا واقعہ جی۔ اس نے کہا مولوی یعقوب نہیں، وہ حضرت یعقوب نبی ہے اللہ تعالیٰ دے، اور وہ دھی نہیں، وہ پتر ہے یوسف علیہ السلام، اور وہ کتی نہیں ہے، وہ بھیڑی آیا، اور ایک کھادا کو نہیں ہے، میرا کوڑ ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اس لیے توجہ کرنا۔ ہمارے واقعہ یوسف میں بھی لوگوں نے یہی کچھ کیا ہے کہ کہاں سے بات کو کہاں پہنچا دی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے وہ سنو۔ اب جس بندے نے مصر سے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسوا، بندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا یہ غلام میں لے کر آیا ہوں لیکن یہ اتنا پیارا بچہ ہے نا، اس کو غلام بنا کے نہیں رکھنا، اس کو بیٹا بنا کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے بیٹا بنایا تو سنو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہ یوسف کو عزت کا ٹھکانہ میں اللہ نے عطا فرمایا تھا، یہ اس کے دل میں نے بات ڈالی نا۔ خیر یوسف علیہ السلام شہزادوں کی طرح پرورش پاتے ہیں، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے۔ حسن یوسف تو آپ جانتے ہیں بڑا مشہور ہے۔ وہ عورت جس نے پالا تھا بچوں کی طرح، اسی کے دل میں شیطان آیا۔ ایک دن اس نے دروازے بند کیے اور یوسف علیہ السلام کو علی الاعلان گناہ کی دعوت دی اور کہنے لگے ہے ہی طلاق، آ جا میرے ساتھ برائی کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ،
اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواي، میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا اور میں اس کی نافرمانی کروں، میں ایسا نہیں کرتا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے، وہ عورت پیچھے دوڑی اور اس نے کرتے پہ ہاتھ ڈالا۔ قرآن کہتا ہے وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، حضرت کی قمیص پھٹ گئی پیچھے سے اور حضرت باہر نکل گئے۔ یہ موبائل فون اگر سارے ساتھی بند کر لینا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر آواز آنا شروع ہو جاتی ہے تاکہ خلل نہ آئے۔ سارے ساتھی اپنے موبائل چیک کر لیں جی، جن کے اپنے پاس ہیں وہ بند کر لیں، جن کے گھر میں ہیں گھر نہ جائیں بند کرنے کے لیے، ادھر ہی جن کے ہیں وہ بند کر لیں۔ اچھا، اب کرتے پہ اس نے ہاتھ ڈالا تو کرتا کیا ہو گیا جی؟ بولیں جی بولیں، پھٹ گیا۔ کرتا پھٹ گیا۔ اگر آپ توجہ کریں تو ایک بڑی پیاری بات عرض کروں، اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے پاک ہوتے ہیں، اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ نبی کے کرتے اور کپڑے پر بھی اگر کسی ایسی عورت کا ہاتھ لگ جائے جو عورت گناہ کا ارادہ رکھتی ہو، اللہ وہ کپڑا بھی اپنے نبی کے جسم پر نہیں چھوڑتے۔ قدت قمیصہ من دبر، جہاں اس کا ہاتھ لگا وہاں سے کرتا پھٹ گیا اور اللہ نے اپنے نبی کے جسم سے اس قمیص اور کپڑے کو دور کر دیا جس پہ غلط عورت کا ہاتھ لگا ہے۔ ترلائی اور اسلام آباد کی مسلمانوں، عائشہ صدیقہ تو میرے نبی کی بستر پہ سالہ سال رہی ہے، وہ کتنی پاک ہوگی؟ عائشہ کتنی پاک ہے جس کو اللہ کے نبی پر کئی سال گزارنے کا وقت ملا ہے، کہو سبحان اللہ۔ آگے جناب اس کا شوہر دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، عورت نے چال بدلی اور الٹا یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، کہنے لگی کیا سزا دے گا جو تیری گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ حضرت یوسف نے فرمایا میں نے نہیں ارادہ کیا، اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی ہے۔ اب ہوا نا اختلاف، وشہد شاہد من اہلہا، اللہ نے پھر صفائی کا انتظام کیا۔ اسی عورت کے خاندان سے ایک بندے نے کہا قمیص دیکھو، بعض کہتے ہیں بچہ ہے بعض کہتے ہیں بڑا تھا، واللہ عالم، قمیص دیکھو آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے؟ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے پھر تو عورت سچی ہے، کیونکہ یوسف عورت کی طرف گئے ہوں گے، اس نے آگے سے ہاتھ مارا کرتا پھٹ گیا۔ لیکن اگر قمیص کرتا پیچھے سے پھٹا ہے پھر یوسف سچا ہے، یوسف تو جا رہا تھا، اس نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا، جب دیکھا قمیص کو وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، سمجھ گئے کہ عورت کا قصور ہے، یوسف کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن اس نے کہا یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف اب اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اس بات کا ذکر ہے بس پردے میں ڈال لینا۔ لیکن ہمارے ہاں کہتے ہیں چاند چڑھے تھے نظر نہ آوے، آج کل تو چاند 11:30 بجے بھی نظر آ جانا، چاند چڑھے تھے نظر تو آ جانا ہے۔ اب جناب پتہ کیوں نہ چلے، اور خصوصاً جب عورتوں نے چاند دیکھ لیا ہو، سمجھ آئی، پھر تو جناب پکی شاد تھا۔ اب جناب یہ بات تو پھیل گئی اور پھیل بھی گئی، وزراء کی بیویوں کے بیچ میں پھیل گئی جناب۔ انہوں نے کہا ہے نہیں سنے عزیز مصر دی زنانی کے کیتا، اور تو اس طرح بات کرتی ہیں ٹھیک نہیں سنا، وہ غلام تے عاشق ہو گئی، وہ عشق کرنا ہی تھا تو کسی آزاد مرد سے کرتی، یہ کیا ہوا؟ اب یہ باتیں جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلی نا کہ عورتیں میرے بارے میں یوں باتیں کر رہی ہیں، بھائی تانا کوئی نہیں برداشت کرتا لیکن عورت بالکل بھی نہیں برداشت کرتی۔ آپ کو پتہ ہے یہ تانوں سے بچنے کے لیے ہر فنکشن پہ نیا جوڑا آپ سے خریدواتی ہیں کہ فلانی انجن آ کے اس کو جوڑا پایا ہوا جڑا پچھلے پروگرام سے پایا، اس تانے سے بچنے کے لیے سارے اپنا بیڑا غرق کر دیتی ہیں گھر کا، تو تانا نہیں آنا چاہیے۔ اب جب تانا اس کو ملا تو عورت کہاں تانا برداشت کرے، اور ذکا نا یوسف ویکھے نہیں اس لیے کہہ رہی غلام، اگر یہ یوسف کو دیکھ لیتی نا تو پھر یہ تانے مجھے نہ دیتی۔ چنانچہ اس نے ان کی دعوت کر دی اور ان کو بٹھایا، پھل دیے، چھریاں دی کاٹنے کے لیے، اور یوسف کو کہا ذرا یہاں سے سامنے آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب سامنے آئے تو قرآن کہتا ہے فلما رأینہ، ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، یوسف نے عورتوں کی جانب نہیں دیکھا، ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، جتنا اپنے ذہن میں سوچا تھا اس سے بہت بڑا پایا یوسف کو، وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا دی اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی عزت دار فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی فذلک الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ غلام جس کے بارے میں مجھے تانے مارتی تھیں، تم نے کیوں ہاتھوں کو کاٹا؟
اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ فرماتی ہیں لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لاثرن بالقطع القلوب علی الیدی، مصر کی عورتوں نے اس نے یوسف کو دیکھا اور انگلیاں کاٹیں، اگر میرے نبی کے ماتھے کی سلوٹوں کو دیکھ لیتی صرف انگلیاں نہ کاٹتی دل پہ چھری چلا کے رکھ دیتی۔ ویکھیا جو یوسف نو انگلیاں کٹیاں آقا دے دیوانے نے جانا وار سٹیاں۔ خیر اب وہ سب جناب یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن نبی تو پھر معصوم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے جیل جانا پسند ہے، جس طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں اس گناہ کی طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ جی میرے بھائیوں اور بزرگوں، لوگ گناہ کر کے بدکاری کر کے جیل جاتے ہیں، اللہ کا نبی کتنا معصوم ہے، بدکاری سے بچنے کے لیے جیل جا رہا ہے۔ سب کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی عظمت ہے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب جیل چلے گئے جی، جیل میں ایک نیا جہان ہوتا ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، نئے دوست بنے، نئے تعلق والے بنے، اللہ ہم سب کو جیل سے بچائے۔ سارے نہیں آمین کر، میرا دل ہے تو جانے جی۔ ہمارے اٹک میں ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب بیان کر رہے تھے، MMA کا دور تھا جب حکومت تھی شاور میں، انہوں نے بتایا، ظاہر یار بندہ بتاتا ہے ہم نے اب یہ اصطلاحات کی ہیں، یہ بہتر کیا، یہ بہتر کیا، اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ ہم نے نا جیل کا نظام بھی کافی بہتر کیے، ہم نے قیدیوں کو ہر 4 مہینے میں غالباً انہوں نے بتایا کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ملنے کا باقاعدہ قانون بنایا ہے۔ ایک بندہ اٹھ کر نعرہ تکبیر، نہ کا پتر تیرا میرے حل جیل جانے دے دل کر رہا اس گل تو نعرہ مارنا ہے تو بعض لوگوں کا دل کر رہا ہوتا ہے نا بھئی یار جیل جائیں، ویسے بھی آج کل باہر آٹا اتنا مہنگا ہے، چلو جیل روٹی تو مفت مل سی کم از کم۔ اللہ ہم سب کو جیل سے بچائے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، ودخل معه السجن فتیان، وہاں جناب 2 جوان اور تھے جیل میں، تو ان کو خواب آیا اور وہ خواب کی تعبیر پوچھنے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک بندے نے کہا جی میں نے خواب دیکھا آصر و خمرہ، میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شربت تیار کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا جی میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں دائی ہوتے ہیں، دائی، اور دائی جب دیکھتا ہے اگلے بندے کو میرے ساتھ غرض ہے، اب یہ بات سنے گا، اور جب بات سننے کی طرف بندہ متوجہ ہو پھر بندہ بات کر لیتا ہے۔ اس لیے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں توجہ کریں جی، بولیں جی، کیوں؟ اس لیے کہ جب بات سننے والا توجہ سے سنتا ہے پھر بات کرنے والا آسانی سے بات کر سکتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب ان کی غرض ہے، ظاہر جو بات میں کہوں گا یہ توجہ سے سنیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں تعبیر بہت جلد بتاؤں گا، کھانا آنے سے پہلے یہ علم مجھے اللہ نے سکھایا ہے، لیکن تعبیر سے پہلے مسئلہ تو سن لیجئے، مسئلہ زیادہ ضروری ہے۔ ان کا جی سناؤ، کا مسئلے سے پہلے میرا تعارف سن لیجئے، میں کون ہوں؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میرا تعارف یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا، ان کے دین اور مذہب کو میں نے چھوڑ رکھا ہے، اور میں نے اپنے بابا یعقوب، اسحاق اور ابراہیم کی ملت کو اپنا رکھا ہے، اور وہ ملت کون سی ہے؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اس ملت میں شرک کوئی نہیں ہے۔ اور میرے جیل کے دوستو آپ یہ بتاؤ نا خود ہی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ مختلف رب بہتر ہیں کہ صحت یہاں سے ملتی ہے، اولاد وہاں سے ملتی ہے، کاروبار فلاں جگہ سے ٹھیک ہوتا ہے، یہ بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے جو ساری ضرورتیں بندوں کی حل کرنے والا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھایا، اور اس کے بعد فرمان لگے سنو، اذ الحکم الا للہ، اس دھرتی پر حکم چلتا ہے تو صرف کس کا چلتا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھایا۔ اب تعبیر بتائی، تعبیر یہ ہے جس نے دیکھا کہ میں شراب میں چھوڑ رہا ہوں وہ آزاد ہو جائے گا، اور آزاد ہونے کے بعد جا کر بادشاہ کو شراب پلائے گا جیسے پہلے پلاتا تھا، اور جس نے دیکھا میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اس کو سزا ہو جائے گی اور سولی پہ چڑھ جائے گا، اور اس کے لاش سے پرندے بوٹیاں نوچیں گے۔
اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں نے تمہیں بتایا ہے، ایسا ہو جائے گا۔ بعض خوابوں کی نا تعبیر جب بیان کر دی جاتی ہے پھر وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے تھوڑی سی بات یہ بھی سن لیجئے، خوابوں کی 3 قسمیں ہیں۔ خوابوں کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ سارے نہیں بولتے ہیں۔ آپ بہرحال اس چکر میں تھوڑا آرام کریں، کیا تھا ابھی کوئی ہمیں بھی اچھا سا خواب آ جائے۔ پہلی قسم یہ ہے جو انسان دن کو کرتا ہے وہی رات کو خواب میں دیکھے۔ دکان پہ بیٹھا ہے دن کو تو رات کو وہی چیز دیکھے، جیسے میں درس دیتا ہوں رات کو یہی دیکھوں۔ علماء فرماتے ہیں اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ وہ دن والا کام کے خیالات متشکل ہو کر سامنے آ گئے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ دوسری خواب کی قسم یہ ہے ڈراؤنا خواب، جس میں بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پیچھے سانپ لگا ہوا ہے، شیر لگا ہوا ہے، درندہ لگا ہوا ہے، آواز نکالنا چاہتا ہے، آواز نہیں نکل رہی، اور اس طرح کے کوئی ہولناک قسم کے خواب آ گئے، میں جل رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی خواب ہے۔ ان کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی ایسا ڈراؤنا خواب دیکھے تو جب آنکھ کھلے ایک تو بائیں جانب 3 دفعہ تھوک لے اور کروٹ بدل لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور اس خواب کا کسی کے سامنے ذکر نہ کرے۔ لوگ ڈرانے خواب بیان کرتے ہیں نہ کرے، نہ بیان کرے، حضور فرماتے ہیں کسی کو نہ بتائے۔ 3 دفعہ تھوک لے، اگر گھر والوں سے ڈرتا نہ ہو تو اس میں تھوکے تو لطر پہ جائے بھیا رہے صفائی کون کر سکے، اگر نہیں ڈرتا ہو تو پھر بے شک 3 دفعہ تھوک لے، ورنہ میں تھو کر لے، جان بھی بچانی ضروری ہے نا جی حکیم صاحب۔ تو کروٹ بدل لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور کسی سے ذکر نہ کرے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور تیسرا وہ خواب ہوتا ہے جو بشارات ہوتے ہیں، کوئی اچھے خواب، وہ ذکر کرے لیکن کسی جاننے والے سے کرے اور اپنے خیر خواہ سے کرے تاکہ وہ اس کی بہتر عمدہ تعبیر بتا دے، جیسے تعبیر بتائی جاتی ہے پھر اس طرح ہو جاتا ہے، قضی الامر۔ اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو کہا جس کے بارے میں یہ کہا کہ تو رہا ہو جائے گا کہ باہر جا کے نا بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ میرا ذکر کر دینا کے 2 مطلب ہیں جی۔ ایک تو یہ کہ میری رہائی کا ذکر کر دینا کہ بے گناہ کیوں مجھے جیل میں ڈالا ہوا ہے، قصور عورتوں کا ہے وہ باہر ہے اور مجھے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے جو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جو مسئلہ میں نے تجھے بتایا ہے نا یہ مسئلہ جا کے بادشاہ کو بھی بتا دینا، دعوت کا کام آگے چلتا رہنا چاہیے۔ خیر وہ باہر آیا، اس کو بھول گیا، کافی عرصہ گزر گیا جی۔ ایک دن بادشاہ کو خواب آیا، اس نے بڑا عجیب خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں ہیں۔ جو پتلی گائیں ہیں نا وہ موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، 7 چٹے سبز ہیں اور 7 خشک ہیں، اور جو خشک ہیں یہ سب کے اوپر چڑھے جا رہے ہیں۔ اس نے تعبیر پوچھی اپنے جو جاننے والے تھے اس کے درباری، ان کو میری طرح تعبیر آتی کوئی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت یہ خواب ہے ہی نہیں جی، یہ میں کوئی خیال آ گیا تو سا۔ اچھا مطمئن نہ ہو کہ یار مجھے خواب آیا ہے اور تم کہتے ہو خواب نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرے، پریشان، کوئی تعبیر بتائے۔ اب وہ آدمی جو جیل سے رہا ہو کے آیا تھا نا اس کو یوسف کی یاد آئی، اس نے کہا جی تعبیر بتانے والا بندہ تو جیل میں ہے اور بڑی فٹ تعبیر بتاتا ہے، جیسے ہمیں اس نے بتائی تھی ویسے ہی ہوا ہے، اگر آپ مجھے جیل بھیجے نا تو میں تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ جی۔ وہ جیل میں آیا اور آ کر کیا کہا، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے یوسف، افتنا فی 7 بقرات، ہمیں جواب دے، 7 پتلی گائیں ہیں وہ موٹیوں کو کھا رہی ہیں، 7 سبز چٹے 7 خشک، کیا تعبیر ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی بتائی اور تبشیر بھی بتائی، 3 چیزیں بتائیں۔ ہوتا کوئی میری طرح بندہ کہ جائے میرا کام کیتے رہی ہے تو ہوں آیا اپنے کام واسطے، کیوں بھائی ایسے کرتے نہ کرتے، میں نے جو تجھے کہا تھا اور میرا سال گزر گیا میرا کام تو نے کیا کوئی نہیں، پھر آگے۔ لیکن اللہ کے نبی بڑے فراخ دل ہوتے ہیں، تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، یہ ہے موٹی گائیں سبز سٹے، اگلے 7 سال بارشیں بند ہو جائیں گی، یہ ہیں دبلی گائیں اور خشک سٹے، اور ان 7 سالوں میں جب بارشیں نہیں ہوں گی کاٹ پڑ جائے گا، یہ پہلے 7 سالوں والا غلہ اور اناج جو تم نے جمع کیا ہوگا وہ کھا جاؤ گے۔ گائیں کھا رہی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ تم غلہ کھا جاؤ گے، ظاہر نیا تو ہوگا کوئی نہیں۔ 7 اور 7 کتنے ہو گئے جی؟ 14۔ 14 سال کے بعد جو 15واں سال ہوگا اس میں بشارت یہ ہے کہ پھر بارشیں آئیں گی اور پھر خوب غلے ہوں گے۔ یہ ہوئی
تعبیر اور وہ ہوئی تبشیر بشارت، اور ساتھ بتائی تدبیر۔ تدبیر یہ ہے کہ پہلے 7 سالوں میں جب غلہ زیادہ ہو نا تو اس کو سٹوں کے اندر ہی چھوڑ دو، کوشوں کے اندر چھوڑ دو، تاکہ اس کو گھن شن نہ لگے، کیڑا شیڑا نہ لگے، محفوظ پڑا رہے۔ اگلے 7 سالوں میں جتنا جتنا ضرورت ہو نکال نکال کے کھاتے رہو۔ یہ 7 تدبیر بھی بتا دی۔ وہ بندہ واپس آیا، اس نے بادشاہ کو یہ تعبیر تدبیر تبشیر ساری چیزیں سنائی۔ بادشاہ تو عش عش کر اٹھا، یار کمال، بندے نے تعبیر بتائی ہے، بالکل فٹ بتائی ہے۔ اس نے کہا جلدی جاؤ، وہ بندہ جیل میں کیوں ہے، اس کو جلدی کہو، آرڈر ہے، اس کو رہا کرو اور باہر لے کر آؤ۔ آپ جناب یوسف علیہ السلام کی رہائی کا پروانہ لے کر وہ بندہ جیل جاتا ہے۔ اللہ کے کیسے عجیب عجیب نظام ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی آپ کی رہائی کا آرڈر آ گیا ہے، آپ باہر آ جائیں جی۔ اب بندہ جیل میں ہو تو شکر نہیں کرتا کہ رہائی کا پروانہ آ گیا، فوراً بھاگ کر باہر آتا۔ یوسف علیہ السلام سے میں نہیں، اس طرح میں باہر نہیں جاتا، پہلے جا کر کہو بادشاہ سے کہ تحقیق کرے کہ قصور میرا تھا یا ان عورتوں کا تھا۔ میں نے کہا لوگوں کو دعوت دینی ہے، اللہ کے پیغام سنانے ہیں، آگے سے کوئی بدبخت یہ کہہ دے کہ کل جناب آپ جیل کیوں گئے تھے، تو پھر کیا ہے، پہلے اس واقعے کی اوپن انکوائری ہو اور پتہ چلے اور مجھے بالکل بری کیا جائے تب جیل سے باہر آؤں گا، ورنہ ایسے میں باہر نہیں آتا۔ چنانچہ اس نے آ کے بتایا، ان عورتوں کو بلوایا، سچ سچ بتاؤ یوسف نے تمہاری طرف کوئی بات کی تھی یا تم نے یوسف کو مائل کرنے کی کوشش کی تھی؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یوسف کی کردار میں ہم نے ذرا بھر بھی برائی نہیں دیکھی ہے۔ اب عزیز مصر کی بیوی یعنی الآن حسس الحق انا راودت عن نفسی وانہ لمن الصادقین، اب جب سچ واضح ہو گیا تو میں بھی بتا دوں، میں نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، یوسف کے سفید دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے۔ کردار اچھا ہو تو عزتیں بلند ہو جایا کرتی ہیں۔ جب یوسف کی عزتیں بلند ہوئیں، اب یوسف علیہ السلام بالکل بری ہو کر جیل سے باہر آئے اور پاک دامن ہو کر جیل سے باہر آئے۔ اب جناب بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے اور بادشاہ نے کہا یہ ملک مصر ہے جی، اس وقت کا بہت بڑا ملک تھا، اس میں جو عہدہ آپ کو چاہیے آپ لے لیں، جو عہدہ، جو وزارت آپ کو چاہیے۔ ہمارے چھوٹے سی سیٹ کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ایک ایک بندے نہیں پکڑ پکڑ کے محنت کرتے ہیں، ذرا ووٹ سانو دیں جناب، وہ جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ وہ ایک بندہ گیا کسی کو بھائی ووٹ سانو دیں، اس کا جی ٹھیک ہے تو انہوں دے سکتے، کلمہ پڑھ کے وعدہ کرو، اس کا جی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انشاءاللہ ووٹ تھوڑی ہے جی۔ سکت پہلا کلمہ پڑھنا، اس کا پہلا تے دعا پڑھ کے گوری بندے نہ وعدہ کیتا ہوا، سمجھ آئی؟ پہلا تے دوسرا کلمہ یہ دعا بندے نہ وعدہ کیتے، تیسرا تھوڑے واسطے انشاءاللہ۔ ہم تو اس طرح ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو، وہاں اس طرح نہیں تھا، ساری حکومت ملک کے سامنے جناب جو عہدہ آپ کو چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ جو خوراک کا عہدہ ہے نا، محکمہ وزیر خوراک، یہ یہاں مقرر کر دیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ میں حفیظ علیم، میں علم بھی رکھتا ہوں کہ کس طرح اس کو سنبھالنا ہے خوراک کو اور کیسے آگے تقسیم کرنی ہے۔ یہ ہمارے ہاں جیسے اس طرح نہیں کہ گندم جناب گوداموں میں پڑھ کے خراب ہو جاتی ہے، عوام آٹے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے، علم ہی کوئی نہیں، طریقہ ہی کوئی نہیں ان کو۔ اور نمبر 2، اگر طریقہ ہے بھی صحیح تو حفیظ نہیں ہے، محافظ نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ان کو، جان دو جی ساڈا کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں، اور میں انشاءاللہ نگرانی کر کے صحیح عوام تک پہنچاؤں گا بھی صحیح۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اور مصر کے وزیر خزانہ مقرر ہو گئے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ یوسف علیہ السلام وزیر خوراک بنے جناب۔ تھوڑا سا واقعہ رہ گیا، انشاءاللہ پورا کر کے اٹھیں گے، تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ اچھا، اب یوسف علیہ السلام نے 7 سال میں غلہ جمع کیا، اگلے 7 سال میں غلہ تقسیم فرمانا شروع کیا سستے داموں،
تھوڑی قیمت پہ، تاکہ عوام کا کام بنتا رہے۔ اب ادھر ادھر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مصر کا جو وزیر خزانہ ہے نا، وہ بڑا مناسب ریٹ پہ غلہ دیتا ہے، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام کے گھر پہ دانے ختم ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اطلاع ملی مصر کا جو وزیر خزانہ ہے نا، وہ بڑا مناسب غلہ دیتا ہے، چلو ہم بھی وہاں چلتے ہیں۔ قافلے کے ساتھ یوسف کے وہ بھائی جنہوں نے کل کنویں میں پھینکا تھا، وہ آ گئے یوسف علیہ السلام کے دربار میں۔ فعرفہم وہم لہ منکرون، یوسف علیہ السلام نے تو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ بھائی صاحب تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے کوئی نہ پہچانا۔ خیر یوسف علیہ السلام نے آؤ بھگت کی، کھانا کھلایا، غلے کی بوریاں بھر کر دیں، اور جو پیسے دیے تھے وہ اپنے خادم سے کہا ان کی بوریوں میں واپس ڈال دو، پیسے بھی واپس کر دو۔ اور باتوں باتوں میں پوچھا کوئی اور برا بھی ہے تو خود تو پتہ تھا نا، چھوٹا بنیامین جو سکا تھا یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ ایک تھی، باقی 10 بھائیوں کی والدہ دوسری تھی۔ اور بھائی بھی ہے ان کا، ہاں ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ والد صاحب کے پاس ہی ہوتا ہے۔ ایک بڑا بھائی تھا وہ جنگل میں کہیں گیا، بھیڑے شیڑے اس کو کھا گیا، وہ تو نہیں ہے۔ اور چھوٹا ایک بھائی ہے وہ جناب والد صاحب کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا ایسے کرنا، اگلی دفعہ جب آنا نا تو چھوٹے کو بھی ساتھ لے کر آنا، تاکہ غلہ میں تمہیں زیادہ دے دوں، اور نہ لے کر آیا نا چھوٹے کو تو غلہ نہیں ملے گا، یہ بات بھی سن لینا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ واپس آئے، والد صاحب کو بتایا بڑا چنگا بادشاہ ہے جی، بڑا اچھا، پیسے بھی تھوڑے لیے، غلہ بھی دیا، کھانا شانا بھی کھلایا۔ بابا جی وہ کہہ رہا تھا چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا، غلہ زیادہ ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام فرمایا اچھا پہلے یوسف کو لے گیا، بنیامین کو لے جانا چاہتے ہو؟ خیر اتنے میں سامان کھولا تو پیسے بھی وہاں سے نکل آئے۔ او بابا جی پیسے بھی واپس آ گئے، ان کو پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ پیسے واپس ہو گئے۔ بڑا اچھا بادشاہ تھا جی۔ اب یعقوب علیہ السلام کو بھی تسلی ہوئی، واقعی کوئی اچھا بادشاہ تھا جناب، پیسے بھی واپس کر دیے۔ انہوں نے کہا جی اچھا چھوٹے بھائی کو میں ویسے تو نہیں بھیجتا، تم قسمیں اٹھاؤ کہ اس کی حفاظت کر کے ساتھ لاؤ گے، ورنہ نہیں۔ انہوں نے وعدے دیے، قسمیں دیے۔ اب اگلے سفر میں چھوٹے بنیامین کو بھی ساتھ لے کے نکلنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 نصیحتیں کی جی۔ کتنی نصیحتیں جی؟ ایک نصیحت بحیثیت والد کے اور ایک نصیحت بحیثیت نبی کے۔ بحیثیت والد ہونے کی یہ نصیحت کی ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا ہے، کہیں کوئی سازش نہ ہو جائے، کہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ اور دوسری نصیحت بحیثیت نبی کی یہ کی ہے کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، جو میں نے تمہیں تدبیر بتائی ہے نا اس پر یقین نہیں کرنا، بھروسہ رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھنا ہے۔ خیر اب وہاں گئے، دوسری دفعہ پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو چھوٹا بھائی تھا اس کو الگ کر کے بتا دیا، انی انا اخوکا، مجھے پہچانا ہے؟ ان کا جی نہیں، کہ میں یوسف تیرا بھائی ہوں۔ اچھا وہ تو حیران ہو گیا، ظاہر خوش ہوا ہوگا کہ بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ فرمایا بس ابھی ان کو نہیں بتانا میں تیرا بھائی ہوں، اور میں تجھے کوشش کرتا ہوں ادھر ہی روک لوں۔ خیر ان کی آؤ بھگت کی، کھانا شانا دیا، غلہ بھی دیا، اور جو بنیامین کی بوری تھی نا اس کے اندر ایک پیالہ یا برتن وہ اس کے اندر رکھ دیا۔ چلو جی قافلہ چل پڑا، پیچھے سے آواز دی ایت والعیر انکم لسارقون، اور رکو قافلے والو چوری کر کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں چوری، اسد بڑے نیک بندے سے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ کہا تلاشی دو، تلاشی لی، جناب بنیامین کے سامان سے وہ برآمد ہو گیا، خود جو رکھا تھا۔ اللہ نے خود بتایا قرآن میں کہ یہ میں نے یوسف کو کہا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ تدبیر سکھائی دی، لہٰذا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ یوسف علیہ السلام نے کیوں کیا، یہ اللہ کے حکم سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی ان کو بتانا نہیں ہے، اس طریقے سے تم جناب بنیامین کو روک لو۔ اب جب بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوا، کہا تم کہتے چوری نہیں کی، یہ تو چوری کا سامان تو برآمد ہو گیا۔ سننا ذرا انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، او بنیامین نے چوری کی ہے، اس کا بڑا بھائی تھا نا یوسف، وہ بھی چوریاں کرتا تھا۔ استغفر اللہ، فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا۔ یوسف علیہ السلام نے دل میں بات چھپائی، لگی تو بڑی سخت، اور دل کا بڑے برے ہو، سارے ظلم میرے ساتھ تم نے کی ہے اور مجھے چور بھی بتا رہے ہو۔ فرمایا چلو جو بھی تھا اس کو تو گرفتار ہم کر لیتے ہیں، آپ جاؤ۔ اب انہیں یہ خطرہ ہوا کہ والد صاحب نے قسمیں لی تھی کہ اس کو واپس لے کر آنا ہے، تو اب کیا والد صاحب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل یوسف گم کر کے گئے، ابھی تک والد صاحب رو رو کے آنکھیں چلی گئیں، آج بنیامین کو روک یہاں چھوڑ کے چلے جائیں تو والد صاحب کیا کہیں گے؟ تو کہنے کے بادشاہ صاحب مہربانی کرو، ہم میں سے کسی کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو۔ یوسف علیہ السلام نے نہ بھائی سامان اس سے برآمد ہوئے، تمہیں کیوں پکڑ لوں؟ یہ کوئی پاکستان تو نہیں ہے نا، چوری کوئی اور کرے پکڑا کوئی اور جائے، تو مصر ہے، لہٰذا اسی کو ہم پکڑیں گے۔ بڑی منت سماجت کی، یوسف علیہ السلام نے نہ مانا۔
اب جب مایوس ہوئی ہے نا، آپس میں بیٹھے مشورہ کرنے کے اب کیا کریں، یمین تو پکڑا گیا، اب گھر کیسے جائیں؟ بڑا بھائی کہنے لگا بھائی مجھے تو شرم آتی ہے گھر جاتے ہوئے، میں تو نہیں جاؤں گا، فلن ابرح الارض، میں تو ادھر ہی رہوں گا، حتی یأذن لی ابی، جب تک مجھے ابو اجازت نہ دے، جب تک ابو اجازت نہ دے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ایک ہمارے قاری صاحب سے نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، اس آیت پہ پہنچے رہے تو بھول گئے، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، میں ادھر ہی رہوں گا جب تک ابو اجازت نہ دے۔ اب جب بندہ بھول جاتا ہے دوبارہ پڑھتے فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، تیسری دفعہ جب پڑھی نا پیچھے ایک بندہ کا استاد جی ابو تو کل تک اجازت نہ دیتے تھی رسو سے، ابو کو پوچھ لو نا اگلی آیت پڑھا جانا فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، میں تو ادھر ہی رہوں گا جب تک ابو اجازت نہ دے، یا اللہ کوئی فیصلہ نہ کر، تم جاؤ والد صاحب کو بتاؤ۔ وہ آئے اور کہنے لگے والد صاحب سچی بات یہ ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور ہمیں اور کوئی پتہ نہیں، اس کے سامان سے چیز برآمد ہوئی ہے، لہذا گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، پھر کوئی بات گھڑ کے لے آئے ہو، فصبر جمیل، میں صبر کروں گا۔ آپ غور فرمائیں کہ پہلے دن جب یوسف علیہ السلام کو کرتا لے کر آئے تھے تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا صبر جمیل، اب بھی کہا صبر جمیل۔ اللہ کے نبی کے صبر کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، مجھے امید ہے میرا اللہ میرے بچوں کو لے کر آئے گا میرے پاس۔ اب جب یہ دوسری غم کی خبر آئی نا تو قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُ، یہ میری طرف دیکھیں جی، وَتَوَلَّ عَنْهُ، جب بندے کو غم ہوتا ہے نا بندہ سائڈ پہ منہ کر لیتا ہے، جب الگ رونے کا دل کرتا ہے نا سائڈ سے منہ کر لیتے ہیں، اور سائڈ پہ حضرت روئے اور فرمایا یا اسفا لا یوسف، ہائے افسوس میرا یوسف کہاں گیا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اللہ فرماتے ہیں رو رو کر آنکھوں سے بینائی چلی گئی تھی، وہ کظیم، غم سے بھرے ہوئے تھے۔ گھر والوں نے کہا تاللہ تفتو تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین، ہمیشہ یوسف یوسف ہی کرتے رہو گے، یوں جان گنوا بیٹھو گے۔ فرمایا انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنے غم تمہیں نہیں سنا رہا، اللہ کو سنا رہا، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، کر لو نیکی موقع ہے آئے گا یہاں دوبارہ کون، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، اللہ کو نہ سناؤں تو کس کو غم سناؤں۔ ہے بیٹو جاؤ یوسف کو بھی ڈھونڈو، بنیامین کو بھی ڈھونڈو، میرا اللہ پر یقین ہے میرا یوسف بھی آئے گا، میرا بنیامین بھی آئے گا۔ اب وہ بیٹے پھر آئے تیسری مرتبہ، اب یوسف علیہ السلام کے پاس، پچھلی دفعہ تو یوسف علیہ السلام نے پیسے واپس کر دیے تھے، اب پیسے بھی کوئی نہیں ہے، غلہ بھی ختم ہو گیا، بنیامین کی رہائی بھی چاہتے ہیں غلہ بھی چاہتے ہیں۔ آئے اور آ کر کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے بادشاہ سلامت، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑا دکھ پہنچا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اوپر سے بھائی پہلے ایک گم ہوا تھا دوسرا بھی گم ہو گیا، والد صاحب کا غم، پریشانیاں، بوڑھے ضعیف ہیں روتے ہیں، بڑے پریشانیاں ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، پیسے بھی کوئی نہیں لائے، یہ گھٹیا سی کوئی پونجی لائے ہیں، یہ لے لے مہربانی کر، وتصدق علینا، کوئی صدقہ دے دے ہمیں، تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ رب نے کہا بس یوسف اب بہت ہو گیا، ان کو یہی بتانا تھا کہ جس یوسف کو تم نے کنویں میں پھینکا آج اسی سے بھیک مانگ رہے ہو، اسی سے آج بھیک مانگ رہے ہو۔ جب انہوں نے صدقہ مانگا رب نے کہا بتا دے ان کو کہ تو کون ہے اور یہ کون ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اوے صدقہ مانگنے والے رکو، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، سوال کا جواب تو دو، کل یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے، جب یوسف کی بات کہی نا اور ان کے اس عمل کی طرف اشارہ کیا، اب انہیں احساس ہوا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اور کیا آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا،
انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میرے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، جو اللہ سے ڈرے، صبر کا دامن نہ چھوڑے، میرا رب اس کو اسی طرح عزتیں دیا کرتا ہے۔ اب وہ ڈر گئے اور کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یوسف اللہ کی قسم، اللہ نے تجھے بڑی عزتیں دی ہیں، ہم سے خطا ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ کہ لا تثریب علیکم، مت معافی مانگو، معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ فتح مکہ والے دن میرے نبی نے بھی کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، اوے مکے والو تمہارا ایک ایک ظلم مجھے یاد ہے، لیکن میں بھی اپنے بھائی یوسف کی سنت کو زندہ کرتا ہوں، جاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، صلی اللہ بس بھی واقعہ ختم ہونے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ معاف تو میں نے کر دیا، یہ میری قمیص لے جاؤ، گھر کے حالات میں نے بنیامین سے سارے سن لیے ہیں، والد صاحب کی بینائی کا چلے جانا اور ان کا مسلسل رونا وہ مجھے پتہ چل چکا ہے، یہ کرتا لے جاؤ اور جا کر میرے باپ یعقوب کی آنکھوں پر ڈال دینا، مجھے رب نے کہا ہے جب تیرا کرتا اس کی آنکھوں پہ لگے گا میں اللہ یعقوب کی بینائی کو واپس لوٹا دوں گا۔ باپ دیکھے گا اپنے بیٹے کو، باپ دیکھے گا اپنے بیٹے کو، آخرت میں تو ملاؤں گا ہی ملاؤں گا، دنیا میں بھی دکھاؤں گا۔ جو رب کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے نا اللہ اس کو یوں ہی نوازتے ہیں۔ یہ ہمارے تبلیغ والے بھائی نہیں کہتے اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا، بولے جی یقین، یہ یقین اللہ کی ذات پہ ہمیں ہے نہیں نا، یقین آ جائے تو پھر بڑی بات ہے جناب۔ اب جناب کرتا چلا، اب یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیچ میں سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے جناب، کرتا چلا، بوڑھے یعقوب علیہ السلام چارپائی پہ لیٹے، نظر کوئی نہیں، نابینا ہو گئے ہیں، گھر میں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں عورتیں وغیرہ کام کر رہی ہیں، آواز دیتے ادھر آؤ بات سنو، جی بابا کیا کام ہے، کہ سب کو بلاؤ بڑی اہم بات کرنی ہے۔ سارے آ گئے جناب، چارپائی کی گرد بیٹھ گئے، ہاں جی کیا بات کرنی ہے؟ فرمان لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بابے کا دماغ ٹل گیا ہے تو مجھے تو آج اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، تم اگر مجھے بے وقوف نہ کہو تو، تم یہ نہ کہو کہ بابا پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے بڑھاپے میں، یہ نہ کہو تو مجھے آج اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سارے اٹھ کھڑے ہوئے، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بس کرو جی، کوئی پرانا خیال آپ کو آ گیا، کہاں آیا یوسف، پتہ نہیں اس کی ہڈیاں بھی بچی ہوں گی یا نہیں بچی۔ یعقوب علیہ السلام روتے ہوئے چپ کر گئے، ٹھیک ہے جی نہیں مانتے ہو تو نہ مانو۔ فلما ان جاء البشیر، پھر آ گئی خوشخبری، کرتا آ گیا۔ کرتا یوسف بھی بڑا عجیب ہے، کل کرتا بھائی لائے تھے خون آلود، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، پھر یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کی طہارت اور عفت کا ضامن بنا کے آگے سے پھٹا ہوا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اور آج تیسرے دفعہ کرتا خوشخبری بن کر جا رہا ہے۔ جو ہی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا فرتد بصیرہ، آنکھیں روشن ہو گئی، حضرت اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، مجھے اپنے اللہ پر وہ یقین ہے جو تمہیں حاصل کوئی نہیں ہے، کہا نہیں تھا؟ جی بابا ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ یوسف نے کہا سارے آ جاؤ مصر آ جاؤ، چنانچہ مصر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، یوسف علیہ السلام کے لیے تخت لگایا گیا، ماں باپ کو ساتھ تخت پر بٹھایا، سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا، سب نے سجدہ تعظیمی کیا، 11 بھائیوں نے بھی کیا، ماں باپ نے بھی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے یا ابت ھذا تأویل رؤیا من قبل، یہ تعبیر ہو گئی نا اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، دیکھو آج 11 بھائی اور ماں باپ سب میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس واقعے اور خواب کو سچا کیا، جنگل سے اور دیہات سے تمہیں لے کر آیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی، کوئی بات نہیں یا اللہ، وہ بات ختم ہو گئی ہے،
اے اللہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الحادیث، اے اللہ ملک تو نے دیا، علم تو نے دیا، تو ہی ساری کائنات کا بنانے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے فوت کر تو فرما بردار اور مجھے شامل فرما تو نیک لوگوں میں شامل فرما۔ بس یہ بالکل آخری بات، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ جب نقل کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک بڑا عجیب شعر کہتے ہیں، قطع ایک ربائی بڑی عجیب ہے، وہ سنا کے پھر بات ختم کرتے، اور آخر میں ایک اعلان ہے وہ سنا کر شیخ سعدی فرماتے، یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند، اے روشن گوہر پیر خرد مند، زے مصرش بویش پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنانش ندیدی۔ کسی نے پوچھا یعقوب علیہ السلام سے، اے بزرگوار ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، 40 سال کم و بیش عرصہ گزر گیا تھا یوسف کی جدائی کو، اور اتنے عرصے بعد کرتا چلا مصر سے، سینکڑوں میل کے فاصلے پر آپ نے خوشبو سونگھ لی، چرا در چاہے کنانش ندیدی، جب یوسف کنان کی کنویں میں تھا اس دن آپ کو خوشبو کیوں نہ آئی؟ 40 سال پہلے صبح گھر سے گیا تھا یوسف، شام کو بچوں نے کہا جی پیڑیاں کھا گئے، حالانکہ یوسف کنویں میں تھے، رات بھر کنویں میں رہے، اس وقت کیوں نہیں آپ کو خوشبو آئی؟ 40 سال بعد اتنا دور سے خوشبو آ گئی۔ سوال سمجھ میں آیا؟ جواب، بگفت احوال ما برق جہان است، دم پیدا و دیگر دم نہان است، گہے بر تارم بالا نشینم، گئے بر پشت پائے خود نبینم۔ فرمانے لگے ہم جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا، ارے ہم اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی وحی کی بجلی کی چمک کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ گہے بر تارم بالا نشینم، گئے بر پشت پائے خود نبینم، جب وحی کی بجلی چمکتی ہے ہم سدرۃ المنتہا سے اوپر کی خبریں بھی بتا دیتے ہیں، اور وحی کی بجلی نہ چمکے تو پاؤں کے حالات سے بھی بے خبر رہتے ہیں۔ وہاں اللہ نے بتا دیا تھا، یہاں اللہ نے نہیں بتایا، اصل بتانے والا کون ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، سورت کے آخر میں اعلان کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو بتا میرا بھی یہی راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جس راہ پر میرا بھائی یوسف چلتا ہوا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی